السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ عام انتخابات کے لیے انتخابی نشانات الاٹ کرنے کا عمل آج رات 9 بجے تک جاری رہے گا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت جامع سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے صوبے کے ہر پولنگ اسٹیشن پر CCTV کیمرے نصب کرے گی۔ نجکاری کے نگراں وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نجکاری کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کر لیے گئے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نگران وزیر نے کہا ہے کہ فری لانسرز کے لیے ملک بھر میں روزگار کے 10,000 مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 2 الگ الگ کارروائیوں میں 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ سندھ حکومت نے عالمی بینک کے تعاون سے ماں اور بچے کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے 15 اضلاع میں ایک پروگرام شروع کیا ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم 4,66,000 افغان شہری اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارت نے گزشتہ سال کے دوران غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق پر پابندیاں جاری رکھیں۔ پاکستان نے غزہ کے مظلوم عوام کے لیے 20 ٹن امدادی سامان کی چوتھی کھیپ روانہ کی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں 135 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے زور دیا ہے کہ یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر امریکہ اور برطانیہ کے حملوں کے بعد بحیرہ احمر میں کشیدگی پھیلنے سے روکا جائے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل ہیملٹن میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کو انتخابی نشانات جاری کرنے کا سلسلہ آج رات 9 بجے تک جاری رہے گا۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان نے آج ایک بیان میں کہا کہ وقت میں اضافہ سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کی سہولت کے لیے کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے چیف سیکریٹری ندیم اسلم چودھری نے کہا ہے کہ آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آج پشاور میں الیکشن کے انتظامات کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کے لیے کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ندیم اسلم چودھری نے کہا کہ جامع سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے صوبے بھر کے پولنگ اسٹیشنوں میں CCTV کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ عام انتخابات کے سلسلے میں سندھ میں انتخابی عملے کے تربیتی سیشن کا دوسرا مرحلہ آج کراچی میں شروع ہوا۔ الیکشن کمیشن سندھ کے ترجمان کے مطابق تربیتی سیشن اگلے ماہ کی 1 تک جاری رہے گا۔ 40,000 سے زائد پریزائڈنگ افسر اور معاون پریزائڈنگ افسروں کو تربیت دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ 8300 پر SMS کے ذریعے اپنے ووٹ اور حلقے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق اہل رائے دہندگان ووٹرز فہرست میں اپنے اندراج کی تصدیق 8300 پر قومی شناختی کارڈ نمبر بھیج کر سکتے ہیں۔ نجکاری کے نگران وزیر فواد حسن فواد نے کہا ہے کہ PIA کی نجکاری کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے PIA کی نجکاری کے لیے مختلف اقدامات کی تفصیل بیان کی اور کہا کہ نجکاری کمیشن نہایت جانفشانی سے یہ کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ PIA کی نجکاری میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے ادارہ شہری ہوابازی کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ وزارت تعلیم، وزارت قانون اور وزارت خزانہ سے بھی مدد لی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت ان آئینی ترامیم کے تحت نجکاری کا عمل کر رہی ہے جو سابقہ منتخب حکومت نے نافذ کی تھیں۔ نجکاری کے وزیر نے ایک غیر ملکی حکومت کی جانب سے PIA کو خریدنے کی افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بعض عناصر اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ایسے بے بنیاد الزامات عائد کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال پر کہا کہ نگران وفاقی کابینہ یہ بات یقینی بنائے گی کہ PIA کے کسی بھی ملازم کو اس کے جائز حق سے غیر منصفانہ طور پر محروم نہ کیا جائے۔ انہوں نے PIA سمیت سرکاری اداروں کی حالت مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے اصلاحات کی فوری ضرورت پر زور دیا۔
نگران وزیر نے ایک سوال پر کہا کہ انتخابات 8 فروری کی مقررہ تاریخ پر ہی ہوں گے اور نگران حکومت انتخابات کرانے میں الیکشن کمیشن کی پوری مدد کر رہی ہے۔ آئی ٹی اور ٹیلی مواصلات کے نگراں وزیر عمر سیف نے کہا ہے کہ ملک میں فری لانسرز کو ڈیجیٹل ذرائع سے رقوم کی ادائیگی کا دیرینہ مسئلہ کامیابی سے حل کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ ایک پائلٹ پروجیکٹ کے ذریعے اگلے ماہ کی پہلی تاریخ سے 1 لاکھ اکاؤنٹ کھل جائیں گے اور وہ براہ راست ان اکاؤنٹس کے ذریعے رقوم وصول کر سکیں گے۔ وزیر مواصلات نے کہا کہ تقریباً 10,000 روزگار مراکز قائم کیے جا رہے ہیں جہاں فری لانسرز کو ایک ہی جگہ پر تمام سہولتیں دستیاب ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ان مراکز کی بدولت آئی ٹی کی سالانہ برآمدات 10 ارب روپے تک بڑھانے میں مدد ملے گی اور 1 لاکھ کے قریب فری لانسرز کو روزگار ملے گا۔ عمر صاحب نے کہا کہ آئی ٹی کے 2 لاکھ گریجویٹس کے لیے عالمی معیار کا ایک تربیتی پروگرام بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ نگراں وزیر نے کہا کہ موبائل فون بنانے کی کمپنیوں کی سہولت کے لیے تحقیق اور ترقی کے فنڈز بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے 2 الگ الگ کارروائیوں میں 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک کارروائی کی گئی، جبکہ دوسری کارروائی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کولاچی میں کی گئی۔ میر علی میں کارروائی کے دوران انتہائی مطلوب دہشت گرد کمانڈر تبسم عرف قدرمان اور ساجد عرف سرکنڈی مارے گئے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے ہتھیار، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا، جو سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کے کئی کارروائیوں اور بے گناہ شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ علاقے میں موجود دوسرے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ علاقے کے لوگوں نے سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کو سراہا اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ لکی مروت میں دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں جام شہادت نوش کرنے والے سپاہی محمد افضل اور سپاہی ابرار حسین کی نماز جنازہ ان کے مقامی قصبوں میں ادا کر دی گئی۔ شہداء کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ جنازے میں سینئر فوجی افسران، شہداء کے اہل خانہ اور مقامی افراد نے شرکت کی۔ پاکستان کی مسلح افواج وطن عزیز سے دہشت گردی کا ہر قیمت پر خاتمہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ سندھ حکومت نے ماں اور بچے کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے عالمی بینک کے تعاون سے صوبے کے 15 اضلاع میں سماجی تحفظ کے نظام کو مضبوط بنانے کے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ آج حیدرآباد میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے نگران صوبائی وزیر اطلاعات محمد احمد شاہ نے کہا کہ ابتدائی طور پر یہ پروگرام ٹنڈو محمد خان، ٹنڈولا یار اور مٹیاری سمیت 3 اضلاع میں شروع کیا گیا ہے۔ بعد ازاں صوبے کے دیگر اضلاع تک اس پروگرام کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پروگرام سے صوبے کی 13 لاکھ خواتین اور بچے مستفید ہوں گے، جبکہ ہر حاملہ خاتون کو اپنی زندگی کے تحفظ کے لیے 30,000 روپے دیے جائیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے خیبر پختونخوا میں ٹکٹ جاری کرنے کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو مانسہرہ NA 15 سے ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ان کی جماعت آئندہ ماہ کی 8 تاریخ کو آزادانہ، منصفانہ اور شفاف عام انتخابات چاہتی ہے۔ انہوں نے آج ملتان میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت عام آدمی کی مشکلات میں کمی اور ملک میں معاشی استحکام کے خواہش مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی برسر اقتدار آ کر مہنگائی کے مسئلے پر قابو پائے گی۔ بعد ازاں بہاولپور میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اگر حکومت ملی تو پیپلز پارٹی مفت تعلیم، سستی بجلی، صحت کی بہترین سہولیات اور عام آدمی کو آسانیاں فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے معیشت کی بحالی کے لیے 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ افغان شہریوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باوقار اور محفوظ انداز میں واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ افغان باشندوں کی ان کے ملک واپسی کے لیے کیے گئے دیگر اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں ان کی رہائش کے لیے عارضی کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں انہیں تمام ضروری سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز مزید تقریباً 800 غیر قانونی افغان شہری اپنے ملک واپس گئے۔ اب تک مجموعی طور پر 4,66,000 سے زائد غیر قانونی افغان باشندے افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ پاکستان کے مختلف سفارت خانوں میں تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے نئے تعینات افسران نے آج اسلام آباد میں وزارت خارجہ کا دورہ کیا۔
सेक्रेटरी खारजा मोहम्मद सारिस सजाद काजी ने उनसे गुफ्तगू के दौरान माशी सफारतकारी के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के तिजारत और सरमायाकारी अफसरान के अहम किरदार पर जोर दिया। इन अफसरान को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और इक़्तिसादी तरक्की के इक़दामात ख़ुसूसन ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। नीदरलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर सल्जोक मुस्तनसर तारड़ ने गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से आज लाहौर में मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने सल्जोक मुस्तनसर तारड़ को केमिकल वेपन्स कन्वेंशन की कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज़ का सरबराह मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने नीदरलैंड के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया क्योंकि नीदरलैंड यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा तिजारती शराकतदार है। पंजाब के निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने आवाम की सहूलत के लिए नए रावी पुल मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। उन्होंने ये हिदायत लाहौर में मंसूबे पर जारी तामीराती काम का जायज़ा लेने के बाद की। वज़ीर आला ने कहा कि इस मंसूबे से सूबाई दारुल-हुकूमत में ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर ने सूबे में अमराज़ क़ल्ब के इलाज और इसके तिब्बी मराकज़ को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वार्ड ज़िला टंडू मोहम्मद खान में शुरू होने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के स्ट्रक इंटरवेंशन प्रोग्राम की ऑनलाइन इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। निगरां वज़ीर आला ने अमराज़ क़ल्ब के इलाज की जामे खिदमात फराहम करने के लिए इंस्टीट्यूट की कोशिशों की तारीफ़ की, जिनमें खून की शरेयानों की बंदिश का इलाज और इन्हें खोलने के लिए जदीद तरीन इलाज शामिल हैं। सूबा सिंध में हसीन और कुदरती मनासिर के अलावा आसार कदीमा के बेशुमार मकामात मौजूद हैं, जहाँ पूरा साल अंदरून और बैरून मुल्क से आने वाले बेशुमार सयाह घूमने के लिए आते हैं। इस हवाले से सूबाई हुकूमत सयाहों की सहूलत के लिए बेशतर इक़दामात उठा रही है। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे तारिक महमूद की इस रिपोर्ट में। घूमने फिरने के हसीन मकामात में गोरा खेल, कारूचर के पहाड़, थर का सहरा और वसी साहली पट्टी पर सारा साल सयाहों का रश होता है। ठट्ठा, लाड़काना और सिंध के दीगर अजला में आसार कदीमा के मकामात मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए दिलचस्पी के हामिल है। हुकूमत सिंध सयाहत के फरोग और इस शोबे की तरक्की के लिए कई तरह के इकदामात उठा रही है। इस हवाले से सिंध के निगरान वजीर सियाहत अरशद वली मोहम्मद ने कहा है कि सूबे के तमाम सियाहती मकामात पर तरबियत याफ्ता सियाहती गाइड्स तैनात किए जाएंगे। एक बयान में उन्होंने कहा कि सियाहती मकामात के बारे में दुरुस्त मालूमात और मुनासिब रहनुमाई के लिए सूबे में तमाम तारीखी और सयाहती मकामात पर पेशावर गाइड्स की तैनाती बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सिलसिले में सूबे में सयाहती गाइड्स भर्ती करने के लिए सेक्रेटरी सयाहत व सकाफत की जानिब से महकमा खजाना को खत लिख दिया गया है। उम्मीद है कि इस कदम के बाद सूबे में गैर मुल्की सयाहों की आमद में इजाफा होगा। इंसदादी मनशियात फोर्स ने 8 कार्रवाइयों के दौरान 100 किलोग्राम से ज़ायद मनशियात जब्त करके 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। रावलपिंडी में जारी ANF हेडक्वार्टर की एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ कराची, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, सियालकोट, जेहलम, संभरियाल और खैबर में की गईं। मुलजिमान के खिलाफ इंसदादी मनशियात एक्ट के तहत मुकदमात का इंदराज किया गया है और मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो देरीना मसला कश्मीर बिला ताख़ीर हल करने में अपना किरदार अदा करे। उन्होंने ये बात आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अतीक़ अहमद ख़ान से गुफ्तगू करते हुए कही, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हल तलब देरीना आलमी तनाज़े कश्मीर ख़ित्ते में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की बड़ी वजह है। उन्होंने कहा कि भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल मोदी हुकूमत की जानिब से खित्ते की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद से मज़ीद अबतर हो गई है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कश्मीर के मसले के मुनसिफाना हल के लिए आलमी सतह पर तमाम दस्तियाब वसाइल इस्तेमाल करेगी। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेज और बदनाम ज़माना भारतीय एजेंसियों ने भारतीय यौम जमहूरिया से चंद दिन कबल पूरे मकबूजा इलाके में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों और घरों पर छापों का सिलसिला तेज़ कर दिया है। कई इलाकों में रिहायशियों ने सहाफ़ियों को बताया कि भारत का यौम जमहूरिया हमेशा उनके लिए मज़ीद मुश्किलात का बायस बनता है। उधर न्यूयॉर्क में कायम इंसानी हकूक़ की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी आलमी रिपोर्ट 2024 में कहा है कि भारत ने 2023 में भी मकबूजा कश्मीर में इजहार राय की आज़ादी, पुरअमन इज्तिमा और दीगर बुनियादी हकूक़ पर पाबंदियाँ जारी रखीं। रिपोर्ट में कहा गया कि नाक़दीन और इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों को झूठे इल्ज़ामात की बुनियाद पर छापों और गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा
کہ ہیومن رائٹس واچ کی تازہ رپورٹ عالمی برادری کے لیے چشم کشا ہے، جسے مقبوضہ کشمیر میں وحشیانہ کارروائیوں پر بھارت کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے مقبوضہ علاقے میں بدترین بھارتی ریاستی دہشت گردی پر عالمی برادری کی خاموشی کو افسوسناک قرار دیا۔ دوسری طرف کشمیری رہنماؤں نے واشنگٹن میں ایک اجلاس میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری حق خود ارادیت سے کم کوئی چیز قبول نہیں کریں گے۔ پاکستان نے غزہ کے مظلوم عوام کے لیے 20 ٹن امدادی اشیاء کی چوتھی کھیپ بھجوائی ہے۔ یہ امدادی سامان پاک فضائیہ کی ایک خصوصی پرواز کے ذریعے نور خان ایئر بیس سے روانہ کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے فلسطینی عوام کی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ انہوں نے غزہ میں شہریوں بالخصوص خواتین اور بچوں کے خلاف طاقت کے وحشیانہ استعمال کی شدید مذمت کی۔ وزیر خارجہ نے عالمی عدالت انصاف میں فلسطینی عوام کی نسل کشی کے مقدمے میں جنوبی افریقہ کی مکمل حمایت کا بھی اعادہ کیا۔ انہوں نے فوری طور پر جنگ بندی اور غزہ کے عوام کو انسانی بنیادوں پر امداد کی فوری فراہمی پر بھی زور دیا۔ اس موقع پر فلسطینی سفیر نے امدادی سامان فراہم کرنے پر پاکستان کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ امدادی اشیاء کی چوتھی کھیپ میں جراحی اور طبی سامان، کھانے کی خشک چیزیں اور حفظان صحت کی کٹ سمیت ضروری اشیاء شامل ہیں۔ غزہ کے عوام کے لیے 220 ٹن امدادی اشیاء بھیجی جا چکی ہیں۔ غزہ میں وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 135 فلسطینی شہید اور 312 زخمی ہوئے ہیں۔ رفح میں گزشتہ شب ایک گھر پر اسرائیلی فضائی حملے میں 2 سالہ بچی سمیت 14 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ پر اسرائیلی حملوں میں تقریباً 24,000 شہید اور 60,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ادھر غزہ کے الاقصی شہداء اسپتال کے جنریٹروں کے لیے ایندھن بالکل ختم ہو چکا ہے، جس کے باعث انتہائی نگہداشت اور نرسری میں زیر علاج مریضوں کی جان کو خطرہ لاحق ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے یمن میں حوثی باغیوں کے ٹھکانوں پر امریکہ اور برطانیہ کے حملوں کے بعد بحر احمر میں کشیدگی سے بچنے کے لیے ممالک پر زور دیا ہے۔ انتونیو گوترس کے ترجمان سٹیفن دوجارک نے ایک بیان میں تمام فریقوں سے کہا کہ وہ بحر احمر اور پورے خطے میں امن اور استحکام کی خاطر صورتحال کو مزید کشیدہ نہ کریں۔ ادھر محکمہ سیاسی امور میں مشرق وسطی، ایشیا اور بحر الکاہل کے لیے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل خالد خیری نے مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر ہونے والے اجلاس میں سیکورٹی کونسل کو بتایا کہ بحر احمر میں مزید خطرناک پیش رفت ہوئی ہے۔ خالد خیری نے کہا کہ آسٹریلیا، بحرین، کینیڈا اور ہالینڈ کی مدد امریکہ اور برطانیہ نے 50 سے زائد فضائی اور میزائل حملوں میں پورے یمن میں اہداف کو نشانہ بنایا۔ سعودی عرب نے جدہ میں تیسری حج اور عمرہ کانفرنس اور نمائش کا انعقاد کیا۔ سعودی عرب کے حج اور عمرے کے نائب وزیر ڈاکٹر عبد الفتح بن سلیمان مشات نے ورکروں کی تربیت اور انہیں لائسنسوں کے اجرا اور مسابقتی ماحول پیدا کرنے کے لیے پلیٹ فارم کے آغاز کو اجاگر کیا۔ کانفرنس میں 100 سے زائد ممالک سے تقریباً 1 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ ترکی نے عراق میں اپنے 9 فوجیوں کی ہلاکت کے جواب میں شام اور شمالی عراق میں مبینہ طور پر کرد گروپوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق حملوں میں غاروں، بنکرز، پناہ گاہوں اور تیل تنصیبات سمیت 29 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملے عراق میں ایک ترک ایئر بیس پر حملے میں ترک فوجیوں کی ہلاکتوں کے ایک دن بعد کیے گئے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ آئیے سنتے ہیں عمران ناہید سے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل ہیملٹن میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 11:10 پر شروع ہوگا۔ نیوزی لینڈ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان سپر لیگ کا 9واں ایڈیشن اگلے ماہ کی 17 تاریخ سے شروع ہوگا۔ ٹورنامنٹ میں کل 34 میچ کھیلے جائیں گے۔ لیگ کا افتتاحی میچ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں میچ لاہور اور ملتان میں کھیلے جائیں گے، جبکہ دوسرے مرحلے میں کراچی اور راولپنڈی میں میچ ہوں گے، جبکہ فائنل میچ کراچی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کے والی بال کھلاڑی مراد خان نے انچیون کورین ایئر جمبوز میں کھیلتے ہوئے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ مراد خان نے ہنڈائی اسکائی واکر کے خلاف 52 پوائنٹس بنائے، جو اس سیزن کے اب تک کے سب سے زیادہ پوائنٹس ہیں۔
انہوں نے 72.73% کے ساتھ سیزن میں سب سے زیادہ اسکور بنایا۔ اب تک کا سب سے زیادہ پوائنٹس گیون شمٹ ہیں جنہوں نے 58 پوائنٹس بنائے تھے۔ جمبوز کے کوچ نے بھی میچ کے بعد مراد خان کو سراہا۔ 19ویں بین الاقوامی چولستان صحرا ریلی کا اگلے مہینے کی 20 تاریخ سے آغاز ہوگا۔ ریلی کا انعقاد سیاحتی ترقیاتی کارپوریشن پنجاب کی جانب سے کیا جائے گا۔ ریسرز پیر سے اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ بہاولپور، رحیم یار خان اور بہاول نگر کے اضلاع میں ریلی کا آغاز ہوگا۔ گزشتہ ریلی میں 100 ریسرز اور 5 غیر ملکی ریسرز نے حصہ لیا تھا اور امید ظاہر کی گئی ہے کہ غیر ملکی ریسرز رواں سال بھی ریلی میں حصہ لیں گے۔ سال کا پہلا گرینڈ سلیم ٹینس ٹورنامنٹ آسٹریلین اوپن کل سے میلبرن پارک آسٹریلیا میں شروع ہوگا۔ سربیا کے دفاعی چیمپئن نوواک ڈیجوکووچ کروشیا کے ڈینو پرسمک کے خلاف پہلا میچ کھیلیں گے۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ ایوان صنعت و تجارت جھنگ کے ایک وفد نے چیمبر کے صدر چودھری انصر کی قیادت میں آج لاہور میں صنعت و تجارت کے نگراں صوبائی وزیر ایس ایم تنویر سے ملاقات کی۔ وفد نے وفاقی ایوان ہائے صنعت و تجارت کے انتخابات میں یونائیٹڈ بزنس گروپ کی کامیابی پر نگراں وزیر کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے نگراں صوبائی وزیر نے ایس ایم تنویر سے کہا کہ موجودہ نگراں حکومت نے ریکارڈ ترقیاتی منصوبے مکمل کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام ان ترقیاتی منصوبوں سے ریلیف حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی زونز معاشی ترقی کا پہیہ ہوتے ہیں۔ بیلجیم کے سفیر چارلس ڈے لیون نے کہا ہے کہ بیلجیم اور پاکستان کے درمیان بہترین تعلقات ہیں۔ بیلجیم یورپی یونین میں پاکستان کا 5واں بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ تجارت، سائنسی تحقیق، قابل تجدید توانائی اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے دورے کے موقع پر تاجروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ جنرلائزڈ سسٹم آف پریفرنسز میں مزید 4 سال کے لیے 2027 تک توسیع کر دی گئی ہے اور یہ پاکستان کے لیے جی ایس پی پلس کنونشنز بالخصوص مزدوروں کے حقوق، انسانی حقوق اور ماحولیاتی تحفظ پر عمل درآمد کرنے کا بہترین موقع ہے، جس سے پاکستان کو اپنی برآمدات بڑھانے میں مدد ملے گی۔ اس موقع پر سفیر نے راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں بیلجیم بزنس کانٹیکٹ ڈے اور کیٹلاگ نمائش کا افتتاح بھی کیا۔ خواتین کو بااختیار بنانا ہمارے ایجنڈے میں سر فہرست ہے۔ خواتین کی ترقی کے بغیر ملک کی ترقی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ ان خیالات کا اظہار ایف پی سی سی آئی کے صدر عاطف اکرام شیخ نے اسلام آباد ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی صدر سمینہ فضل کی قیادت میں دورے کے دوران کیا۔ جاری پریس ریلیز کے مطابق عاطف اکرام شیخ نے خواتین کی ترقی کے بغیر ملک کی ترقی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ وفد سے بات چیت کرتے ہوئے ایف پی سی سی آئی کے صدر عاطف اکرام شیخ نے کہا کہ اسلام آباد ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ملک کے سب سے مؤثر خواتین چیمبرز میں سے ایک ہے، جو خواتین کو انٹرپرینیورشپ کے ذریعے بااختیار بنانے میں قابل تعریف کردار ادا کر رہا ہے اور ایف پی سی سی آئی اس نیک مقصد کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرے گا۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے معروف کاروباری شخصیت اور لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر میاں مظفر علی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ لاہور چیمبر کے صدر کاشف انور، سینئر نائب صدر ظفر محمود چودھری اور نائب صدر عدنان خالد بٹ نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ میاں مظفر علی کا انتقال تاجر برادری کے لیے ایک بڑا دھچکا اور ناقابل تلافی نقصان ہے۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور تجارتی خبروں کے بعد اب پیش ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کی وزارت نے قومی ورثہ ڈویژن اور وزارت اطلاعات و نشریات کے تعاون سے شاعر اور نثر نگار شیخ ایاز کے 100ویں جنم دن کی مناسبت سے اسلام آباد میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا۔ وزیر تعلیم مدد علی سندھی نے اپنے بیان میں کہا کہ لوگ شیخ ایاز کی شاعری سے متاثر ہو رہے ہیں۔ مدد علی نے کہا کہ شیخ ایاز اپنے خیالات پر سمجھوتا نہ کرنے کے باعث بہت دفعہ جیل بھی گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ شاعری، ڈراموں اور مختصر کہانیوں پر 50 سے زائد کتابوں کے مصنف تھے۔ 2 روزہ 9واں حیدرآباد ادبی میلہ آج سے سندھ میوزیم میں شروع ہو گیا۔ 2 روزہ ادبی میلے میں اسٹیج ڈرامہ، قوالی نائٹ، بک اسٹالز کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ 2 روزہ ادبی میلے میں فن و ادب اور سماجی مسائل پر گفتگو کی جائے گی۔ ادبی میلے میں ملک بھر سے معروف اسکالرز، شاعر اور ادیب شرکت کریں گے۔ منیب بٹ اور انمول بلوچ 7th اسکائی کے نئے ڈرامہ سیریل میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ 7th اسکائی نے اپنے آنے والے ڈرامے میں موجود نور الحسن،
ارم اختر اور منصا ملک پر مشتمل فنکاروں کے ڈرامے کی پہلی جھلک نشر کی۔ ڈرامے میں 2 کرداروں کو دکھایا گیا ہے جو مختلف شخصیات ہونے کے باوجود محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ منی بٹ ایک قدامت پرست شوہر سلطان کا کردار ادا کر رہے ہیں جسے اپنی بیوی کی تعریف پسند نہیں۔ ڈرامہ جلد ہی آن ایئر کیا جائے گا۔ یہ تھیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ سائنسدانوں نے ایک نیا ڈی این اے ٹیسٹ وضع کیا ہے جو ابتدائی مرحلے کے سرطان کی 18 اقسام کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ محققین کے مطابق تحقیق کے نتائج کینسر کی جلد تشخیص کے لیے نئی قسم کی اسکریننگ ٹیسٹ متعارف کرانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ جرنل BMJ آنکالوجی میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق یہ ٹیسٹ کینسر میں جنس کی متعدد خاص تفاریق کی نشاندہی کر سکتا ہے، جن میں کینسر لاحق ہوتے وقت مردوں اور عورتوں کی عمر، کینسر کی اقسام اور جنیاتی تبدیلی شامل ہیں۔ عالمی سطح پر فی الحال ہر 6 میں سے 1 موت کینسر کے سبب واقع ہوتی ہے، اور ان اموات میں 60% حصہ کینسر کی ان اقسام میں ہوتا ہے جن کی تشخیص ہی نہیں ہوتی۔ موجودہ اسکریننگ ٹیسٹ میں اپنے اندر مریضوں کے لیے ابتدائی مراحل میں بیماری کے پھیلنے اور کم مطابقت رکھنے جیسے کچھ منفی اثرات رکھتے ہیں۔ اس نئی تحقیق میں سائنسدانوں نے 18 مختلف اقسام کے کینسر سے متاثر 440 افراد سے علاج سے قبل خون میں موجود پلازما کے نمونوں کو اکٹھا کیا۔ ساتھ ہی سائنسدانوں نے 40 صحت مند خون عطیہ کرنے والوں سے بھی نمونے اکٹھے کیے۔ مشہور کمپنی ہونڈائی موٹر گروپ کی ذیلی کمپنی ایڈوانسڈ ایئر موبیلٹی نے لاس ویگس میں جاری کنزیومر الیکٹرانک شو 2024 میں اپنی فضائی وہیکل کے منصوبے کی رونمائی کر دی۔ SA-2 نامی عمودی ٹیک آف اور لینڈنگ کرنے والی یہ اڑنے والی برقی وہیکل بیک وقت پائلٹ سمیت 4 مسافروں کی گنجائش رکھتی ہے۔ VTEL ایئر کرافٹ ڈیزائن کی حامل یہ سواری 1500 فٹ کی بلندی پر 193 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور یہ خصوصیت اس کو روزمرہ کی 40 سے 65 کلومیٹر کے درمیان شہری سفر کے لیے عین مطابق بناتی ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا، جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد اور مطلع ابر آلود رہا۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقے شدید دھند اور سموگ کی لپیٹ میں رہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: آج اسکردو میں -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اسلام آباد میں آج کم سے کم 2 ڈگری رہا۔ اس کے علاوہ مری میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور میں 4، کراچی میں 10، پشاور میں 4، کوئٹہ میں 1، مظفر آباد میں 2، گلگت میں -3 اور سری نگر میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ شمالی علاقوں میں مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند اور سموگ چھائی رہے گی۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ عام انتخابات کے لیے انتخابی نشانات الاٹ کرنے کا عمل آج رات 9 بجے تک جاری رہے گا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت جامع سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے صوبے کے ہر پولنگ اسٹیشن پر CCTV کیمرے نصب کرے گی۔ نجکاری کے نگراں وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نجکاری کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کر لیے گئے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نگران وزیر نے کہا ہے کہ فری لائسنس کے لیے ملک بھر میں روزگار کے 10,000 مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 2 الگ الگ کارروائیوں میں 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاکستان نے غزہ کے مظلوم عوام کے لیے 20 ٹن امدادی سامان کی چوتھی کھیپ روانہ کی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں 135 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل ہیملٹن میں کھیلا جائے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو محمد یاسر، مدیر ہوم ڈیسک نور حسین چند، مدیر فورن ڈیسک جواد احمد، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا،
پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خبرنامے کی ٹیم کے ساتھ عمرانہ ناہید اور نعیم زبیری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔